हाँ बोली ना होए पानी भेज दे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं उस्मा जॉब वाली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज का जो हमारा शो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ख़ास मेहमान है मेरे साथ, मुफ्ती एहसन अहमद भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक डेस्का से है और आप अपने इलाके में जो है वो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, लाना चाहते हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कि क्या वो इनिशिएटिव है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि कैसे हमारे जो मदारिस हैं या मसाजिद में जो हमारे बच्चे या टीचर्स हैं, कैसे वो अपने आप को मजहबी तालीम के साथ साथ टेक्नोलॉजी की तालीम के साथ भी आरास्ता कर सकते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने अपने इस बेहतरीन शो में मुझे मदऊ किया ताकि मैं अपनी कुछ बातें आपके सामईन से शेयर कर सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जी एहसान अहमद हुसैनी है। मेरा ताल्लुक जो है सियालकोट की एक तहसील है डस्का, यहाँ से है। इस इलाके में हम पूरा ख़ानदान जो है हिंदुस्तान से आके यहाँ पे आबाद हुए हैं। हम सब के सब जो हैं वो गोश्त के कारोबार से वाबस्ता हैं। मेरा भी गोश्त का कारोबार है। इसके अलावा मेरी एक यहाँ पे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे मेरी खिताबत के हवाले से खिदमत है। मैं वहाँ जुमे का खतीब हूँ। उसके अलावा मैंने अपना एक इदारा बनाया हुआ है वफा ट्रस्ट के नाम से। उस इदारे में हमारे इलाके में, हमारे ज़िले में जो बेघर अफराद हैं जिनके पास घर नहीं है, अब वो खैमों में रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हम काम करते हैं। दूसरा, हमारे इलाके में जो ख्वाजा सरा हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। तीसरा, हमारे जो इर्दा गिर्द आइम्मा मसाजिद हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। हमारा जो इदारा है उसका मिशन है हमारे इर्दा गिर्द नज़रअंदाज किए हुए जितने तबकात हैं, हमने उनकी ज़िंदगी को इल्म और हुनर के ज़रिए बेहतर करना है। इस पे जब हमने सर्वे किया तो हमारे सामने 3 तबकात ऐसे आए जिनको हमारी अवाम जो है वो नज़रअंदाज कर चुकी है। उसमें से सबसे पहला तबका जो है वो बेघर अफराद, झुगी मकीन, खाना बदोश हैं, जिनको पंजाबी में टपरीवास कहते हैं और इंग्लिश में जिप्सिस कहते हैं। और दूसरा तबका जो है वो ख्वाजा सरा है। और तीसरा तबका जो है हमारे आइमा मसाजिद हैं। इनकी ज़िंदगी को इल्म और हुनर के ज़रिए बेहतर करने के लिए हम शब रोज़ कोश हैं। बस ये छोटे से 2-3 काम हैं जी जो हम करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, जी आपने जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया कि हाँ, आप जो है वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है लेने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपने खुद को जो है वो उसके लिए तैयार करने के लिए आप रज़ामंद हुए, जो कि है टेक्नोलॉजी को सीखना। तो सबसे ज़्यादा आप कैसे इंस्पायर हुए? क्योंकि हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आप जैसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मुख्तलिफ़ मसाजिद और जो डिफरेंट इदारे हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी के ज़हन में ये नहीं आता कि मज़हबी जो हमारी तालीम है उसके साथ-साथ हम लेटेस्ट तालीम को भी हासिल करें। तो कैसे सबसे ज़्यादा आप इंस्पायर किससे हुए और कैसे आपने अपनी ये जर्नी जो है वो स्टार्ट की, इसके बारे में बताएँ? जी मैडम, इसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, आसानी जो है अल्लाह ताला ने हर इंसान, मर्द और औरत की फितरत में रखी है। हर इंसान जो है ये चाहता है कि उसका काम इंतहाई ज़्यादा आसान हो सके और वो अपने तमाम तर कामों को आसानी के साथ कर सके। यही चीज़ बड़े सारे काम तहकीकी करते हुए हमारे ज़हन में आती थी कि कैसे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर मेरा काम जो है तहकीक का है, रिसर्च का है, तो इस पे मुख्तलिफ दोस्तों से बात होती रहती थी कि तहकीक के काम में ये आसानी इंटरनेट के ज़रिए हो सकती है, तहकीक के काम में ये आसानी मोबाइल लैपटॉप के ज़रिए हो सकती है। तो ये चीज़ों इस तरफ जब तवज्जो गई, तो फिर जो है आहिस्ता 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 ये सोचना शुरू किया कि हम चूँकि उलमाए कराम जो हैं वो इंग्लिश से मानूस नहीं होते, उर्दू ज़ुबान में हमारी नफ्सियात के मुताबिक सिखाने वाला कोई शख्स हो। उस शख्स की तलाश करते 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 हमारा जो है वो राब्ता हो गया हज़रत रेहान अल्लाह वाला साहब से। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपनी गुफ्तगू हर इंसान जो उनसे जुड़ा हुआ है उनके मुताबिक करते हैं और वो इंतहाई आसान फहम चीज़ों को समझाते हैं। उनसे फिर हम जुड़े और फिर जो है टेक्नोलॉजी को आहिस्ता 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 जो है वो सीखना शुरू किया और फिर इसके ज़रिए बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो गए।
تو حضرت ریحان اللہ والا صاحب سے انسپائر ہو کے پھر ہم اس فیلڈ میں جو ہیں آئے ہیں، اور ابھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ٹیکنالوجی کی جدید چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، مزید آپ سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھی اور باقی سب کو بھی ان چیزوں کو کیسے سیکھنا چاہیے، اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا مذہب ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے یا لیٹسٹ تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا حدیث کچھ ایسی ہیں یا قرآن میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مذہبی، اس میں اور ٹیکنالوجی کو اپنانے میں یا نئی جدید تعلیم کو اپنانے میں ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، کیسے اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ جی میڈم، یہ آپ نے بہت اہم ترین سوال جو ہے کیا ہے کہ جدید علوم ٹیکنالوجی سیکھنے کے بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کیا بتایا گیا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، میں اس پہ کچھ گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہم مذہبی اعتبار سے مسلمان ہیں، ہمیں ایک کتاب دی گئی ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، قرآن مجید آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مکمل ہوا۔ اس کے بعد جب تک دنیا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال دنیا ہے، جس زمانے میں جو لوگ زندہ ہوں گے، قرآن مجید ان کو ان کے مطابق تمام تر باتیں بتاتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے جتنے علوم دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہیں، ان سب کی طرف جو ہے توجہ قرآن پاک کے علوم میں دلائی گئی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ثواب حاصل کرنے والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے ہم ثواب حاصل کر لیں اور بس۔ ایک امام ہمارے گزرے ہیں جن کا نام تھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور اپنے وقت کے جب یہ زندہ تھے تو بہت زیادہ جدید علوم جاننے والی شخصیت بھی یہ تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الاتقان۔ یہ اس کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون کون سے جدید علوم کی جانب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3,09,800 علوم کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی ہے۔ اب 3,09,800 علوم آپ بھی جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ تو نہیں ہو سکتے جو زمانے کے مطابق نہ ہو۔ اس میں قرآن مجید میں آپ کو جدید علوم سیکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور قرآن مجید آپ کو جدید علوم کی جانب جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ ایک ہمارے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا قاضی ابو بکر ابن عربی، ان کی کتاب آپ دیکھیں، اس کتاب کا نام بھی الاتقان ہے۔ تو اس میں بھی وہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے جدید علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب ہمیں توجہ دلائی ہے۔ مثال کے طور پہ اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ سے، جس زمانے میں آپ زندہ ہیں، آپ سے پیچھے والے لوگوں کی باتیں جاننے کا شوق ہوتا ہے، اور پیچھے والے لوگوں کی باتیں، ان کی کامیابیاں، ناکامیاں، ان کا رہن سہن اگر ہم جان لیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس کو علم تاریخ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے آپ کو علم تاریخ سکھاتا ہے، علم تاریخ کی بہت ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے جس زمانے میں زندہ ہیں، آپ سے اور آپ سے پہلے بڑی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے جمع تفریق کرنا ہوتا ہے۔ حساب کتاب جو ہے یہ ہماری زندگی کا بڑا اہم ترین جزو ہے۔ آپ سورۃ النساء پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس میں حساب کتاب کے بڑے سارے زاویے جو ہے ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے، اب یہ حساب، یہ تاریخ، یہ میڈیکل اور جو ہے الجبرا، علم تعبیر، جتنی بھی یہ علوم ہیں، ان کا تعلق مذہب سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس جانب توجہ دلائی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی جانب توجہ دلا کے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اے انسانوں، میں نے تمہارے اوپر جو علوم نازل کیے ہیں، آپ اس میں غور و تفکر کرو۔ غور و تفکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
میں ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم جدید علوم سمجھیں، جدید علوم سیکھیں. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدید علوم سیکھنے والے صحابہ کی حوصلہ افزائی کی ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کے سامعین سے بھی میں گزارش کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہر مسئلے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. جدید علوم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی، صرف 17 لوگ ایسے تھے جن کو لکھنا آتا تھا. اب لکھنا اس وقت کا ایک نیا علم تھا، لوگوں کو نہیں آتا تھا. پورے عرب میں صرف 17 لوگ تھے جو لکھ سکتے تھے. لکھنے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی کہ آپ لکھنا سیکھیں. اب یہ لکھنا اس وقت کا ایک نیا علم تھا. ایک غزوہ کے موقع پہ بڑے سارے غیر مسلم جو ہیں گرفتار ہوئے. جب وہ گرفتار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جرمانہ کر دیا. جرمانہ کیا تو بعض اس میں سے ایسے لوگ تھے جو جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں لکھنا آتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ماننے والے لوگ ہیں، مسلمان، میرے صحابہ، میرے دوست، میرے ساتھی، ان کو لکھنا سکھا دو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود مسجد نبوی میں اس جدید علم لکھنے کا اہتمام کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے انتظام کیا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ ہمیں سیرت سے سبق مل رہا ہے. یہ جو آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں یہ صحیح حدیث ہے کہ نیا علم لکھنا، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن عباس. عباس آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، عبداللہ جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں. ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قرآن مجید کی سمجھ ہے وہ میرے کزن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اب یہ اتنے بڑے اپنے وقت کے عالم ہیں، قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں. آپ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود ان کو فرمایا جا کے شاعری سیکھو. شاعری سیکھنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ خوبصورت بولنا، اچھا بولنا اور جملوں کو یاد کرنا یہ اس وقت کا ایک جدید علم تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حقیقی کزن کو جدید علم سیکھنے کے لیے بھیجا. اسی طرح ہمارا ایک مغالطہ یہ ہے، ہم ہر وہ علم جو ہم سے دوسری قوم مذہب کے اعتبار سے ہو اگر اس نے ایجاد کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ یہودیوں کا علم ہے، یہ غیر مسلموں کا علم ہے. ہم اس سیکھنے کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ یہ ہمارا مذہبی مغالطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام تھا زید بن ثابت، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. وہ لکھائی بڑی اچھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک یہودی کے پاس بھیجا اور جا کے کہا جاؤ اس یہودی کی زبان سیکھ کے آؤ. حضرت زید بن ثابت یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے. تو وہ گئے اور جا کے اس یہودی سے سریانی زبان سیکھی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ زبان سیکھنے کے لیے از خود بھیجا. جب وہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہودیوں کو ان سے ان کی زبان میں خط لکھوایا کرتے تھے، لیٹر لکھوایا کرتے تھے، حکم نامے بھیجا کرتے تھے یہودیوں کو. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، وہ کسی کی بھی ایجاد ہو، اس کو سیکھنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں. وہ کسی کی بھی ایجاد ہو اس کو سیکھنے میں قطعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ہم جدید علوم جو ہیں وہ حاصل کریں. جی جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، اور مذہب ہمارا ہمیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نئے جدید جو تعلیم ہے اس کو ضرور حاصل کریں. آپ کے خیال میں جتنے بھی مدارس ہیں یا موسٹلی جو مساجد میں بچے پڑھتے ہیں، ٹیچرز پڑھاتے ہیں، اس میں کیا چیلنجز آتے ہیں جب بھی کوئی نئی چیز سیکھنی ہوتی ہے؟ خاص طور پہ اگر ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا ایسے چیلنجز ہیں کہ ابھی تک یہ چیزیں کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہیں، یا مدارس اس چیز کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون کون سے چیلنجز ہیں؟
माजरत, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका हूँ, जरा दोबारा बताइएगा, इंतहाई माजरत। जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी या कोई भी जो जदीद तालीम है उसको हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? आपका आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप रीजॉइन करें तो मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। जी, आपकी आप मुझे आवाज सुन मुझे सकते नहीं हैं? आ रही जी, माजरत। जी जी, अब आप मुझे सुन सक रहे हैं? जी, बिल्कुल आपकी आवाज अब आई है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या वो चैलेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक मदारिस में बच्चे या टीचर्स फेस कर रहे हैं नई तालीम को हासिल करने पे, ख़ास तौर पे अगर हम इंटरनेट को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इस तालीम को हासिल कर सकें? ख़ास तौर पे अगर आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके अदारों में? और या इसके अलावा और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि आप फेस कर रहे हैं? देखिए जी, इंटरनेट जो है अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत जो है इस वक्त इंटरनेट है। और ये हमें सीखनी भी चाहिए। इदारों में इंटरनेट मौजूद है, लेकिन इंटरनेट को अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना ये अभी इदारों में नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जिसको आप चैलेंज कह सकते हैं वो ये है कि हमारे जो अक्सर उलमा हैं मोअज़्ज़ज़, वो जदीद उलूम जो हैं उनको ये समझते हैं कि ये कोई दुनियादारी है। अगर वो अपने इदारों में ये सीखेंगे या सिखाएंगे तो पता नहीं वो दुनियादार हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जदीद उलूम इल्म कोई भी हो, वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, ज़मीनी इल्म हो या आसमानी इल्म हो, वो इल्म इल्म है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जितनी भी दुआएं इल्म हासिल करने वालों के लिए हैं, वो दीनी इल्म हासिल करने वालों के लिए भी हैं और वो दुनियावी इल्म हासिल करने वालों के लिए भी। तो एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे मदारस में है वो ये है कि वो बाज़ उलमा जो हैं वो जदीद उलूम को दुनियादारी समझते हैं। लेकिन अभी वक़्त जो है वो तब्दील हो गया है, ख़यालात तब्दील हो गए हैं। तो अभी ऐसा नहीं है, आहिस्ता 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 उलमा इस तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये ज़हनियत है जो उलमा में पाई जाती है। दूसरा एक बड़ा मसला जो है हमारे मदारिस में उलमा में टेक्नोलॉजी की तरफ ना आने की बड़ी वजह ये है क्योंकि मदारिस जो हैं वो फंडिंग पे चलते हैं और मदरसों की फंडिंग जो है वो इंतहाई ज़्यादा महदूद होती है। एक ये भी मसला है, लेकिन इसको भी हल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कराची के एक बड़े जामिया हैं, जामियातुर रशीद, उन्होंने अभी इस पे सेटअप बनाया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कराची से पंजाब तक आहिस्ता 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 तमाम मदरसों के इस मसले को हल कर देंगे। दूसरा मसला ये है कि वसाइल नहीं है। तीसरा मसला इसमें ये आता है कि हमारे जो उलमा हैं वो उनके वसाइल भी महदूद होते हैं और वसाइल की वजह से उनके ताल्लुकात भी महदूद होते हैं। तो उनकी ऐसे लोगों तक रसाई नहीं होती कि जो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। इस पर अभी हमने एक तहरीक शुरू की है कि हज़रत रेहान अल्लाह वाला साहब जो हैं उनकी टीम के साथ मिल के उलमा इकराम को उनके लिए जो मुआवन टेक्नोलॉजी के उलूम हैं वो हम सिखाएं। इस पे इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह।
ज़बरदस्त, आपका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक सिर्फ इंटरनेट और इसके लिए अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल भी है तो आप जो है वो इसके थ्रू भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं। और मोबाइल के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे जो है वो बच्चे या टीचर्स अर्निंग भी कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को भी बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्निंग से रिलेटेड है कि आपके ख्याल में इन बच्चों का, टीचर्स का, हमारे जितने भी आलिम भाई हैं, सबका अपनी अर्निंग को बेहतर करना क्यों ज़रूरी है? और वो कैसे कर सकते हैं वो तो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। करना ज़रूरी क्यों है ताकि वो अच्छे फाइनेंशियल, जब वो यहाँ से तालीम हासिल करके निकलें तो वो अपने पाँव पर खड़े हों, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद ना हो कि उन्होंने भी आगे आलिम ही बनना है या उन्होंने भी इसी फील्ड को आगे लेकर चलना है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और वो अपनी चॉइस की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो आप इसके बारे में बताएं कि किस तरह से क्यों ज़रूरी है अपनी अर्निंग्स को बेहतर करना? जी, देखिए, अपने माली वसाइल को बेहतर करना और माली वसाइल को बेहतर करने की कोशिश करना, ये इस्लाम का मरकज़ी हुक्म है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें इसकी तरगीब दी है कि हम अपने माली वसाइल बेहतर करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। कुरान मजीद में सूरतुल जुमा एक बड़ी ख़ास सूरत है इस हवाले से। उसके आखिरी रुकू को अगर आप देखें तो अल्लाह ताला उसमें ये बात फरमा रहे हैं कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मेरे फजल को तलाश करो। वो फजल जो है वो क्या है? फजल जो है माली बेहतरी है। फजल जो है माली वसाइल को बेहतर करने की कोशिशें हैं। अब माली वसाइल में बढ़ोतरी करना, माली वसाइल को बेहतर करना, ये अल्लाह ताला का एक फजल है। अल्लाह ताला ने इसको अपना फजल करार दिया। तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, हम इसकी कोशिश नहीं करते। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ये इरशाद फरमाया है कि जो माल वाला यानी माली वसाइल जिसके मजबूत हों वो मोमिन बेहतर है उससे जिसके माली वसाइल कम हो। अब ये हदीस मुबारक हमें बताती है कि हमें हर लम्हा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माली वसाइल को बेहतर कर सकें। लेकिन हम ये नहीं कर पाते। हमसे मुराद जो उलमा तबका है वो इस सोच पर नहीं आता और वो इस तरह नहीं सोचता। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारा जो आलिम तबका है वो उलमा के साथ ज़्यादा अटैच होता है और उलमा के नज़रियात से ज़ाहिर सी बात है होना भी चाहिए। ये मजहबी लोग होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, उस नज़रियात से उलमा जो है मुतासर होते हैं। तो अभी तक 2023 में बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है। अभी तक जो है हम उलमा माली वसाइल को बेहतर करने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें बस जितना रिजक मिल गया है वो बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये हमारा मजहबी मुगालता है। हमें अपने माली वसाइल को बेहतर करना चाहिए। आज अगर आपके मस्जिद के इमाम जो हैं अपनी माली वसाइल पर काम करें, माली वसत को बढ़ाएं, तो सबसे पहला फायदा इसका ये होगा कि आपका जो एक अलमिया है उलमा का कि मस्जिदों में लोग नहीं आ रहे। आपके मौलाना साहब अगर कारोबारी होंगे तो लोग आपसे फकत निकाह तलाक के मसले पूछने नहीं आएंगे, लोग आपसे अपने कारोबार को बेहतर करने के मसले पूछने के लिए भी आएंगे। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि आपकी मस्जिदों में बड़े सारे कारोबारी लोग जो हैं वो मुस्तकिल डेरे डाल लेंगे। यानी ये जो एक मजहब बेजारी है, उलमा अगर कारोबार करें तो ये मजहबी बेजारी कम हो सकती है। उलमा के कारोबार करने का तीसरा बड़ा फायदा ये होगा, आज जिस जगह पे आप रहते हैं वहां पर यकीनन बहुत सारी मंडियां होंगी। आप वहां सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, गोश्त मंडी जो है उसका विजिट कर लें। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरा मुशाहिदा है। मैंने आज खुद 2 हफ्ते सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में मंडी शुरू होने से लेके मंडी खत्म होने तक देखा है। आपकी ये सारी की सारी मंडियां जो हैं सूदी कारोबार करती हैं, सूदी लेन देन करती हैं। अब इनके सूदी लेन देन करने की वजह क्या है? इनको सिखाने वाला कोई आलिम नहीं है, क्योंकि आपके मौलवी साहब तो मंडी जाना पसंद नहीं करते। आपके इमाम मस्जिद जो है वो कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। अगर मौलाना साहब मंडी की तरफ चले जाएं, कारोबार की तरफ चले जाएं, तो इस मुल्क से सूद भी कम होगा,
سودی معاملات جو ہے وہ بڑے سارے کم ہوں گے۔ اسی طرح آپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آ جائیں، ٹیکنالوجی کو آج آپ کے مولوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے علم ہیں، یہ عیسائیوں کے ایجاد کردہ علوم ہیں، اس لیے وہ نہیں سیکھ رہے۔ تو اس میں بڑے سارے ٹیکنالوجی میں ایسے علوم ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ مولوی صاحب اگر یہ علوم سیکھیں، امام مسجد آپ کے یہ علم سیکھیں، تو بڑے سارے لوگوں کو دھوکے سے بچا سکتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکے سے بچانا یہ عین دینداری ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ تو میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کاروبار کی طرف آئیں گے، جدید علوم کی طرف آئیں گے، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مذہبی بیزاری کم ہوگی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب اپنے علاقے کے، اپنے زمانے کے جدید علوم سے واقف ہوں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ فزیکل کام کی طرف جائیں گے تو ان کی منڈیوں میں سے غیر شرعی کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئیں گے تو ٹیکنالوجی میں جو غیر شرعی معاملات ہیں ان کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر سکیں گے، تو اس سے مذہب کو فائدہ ہوگا اگر علماء کاروبار کی طرف آئیں تو۔ بہت زبردست، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا۔ اور ایک بات جو مجھے بہت زیادہ آپ کی اچھی لگی کہ مساجد جو ہیں وہاں پہ صرف ہم کچھ ہی اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کاروباری جو مسائل ہیں یا ہمارے جو بھی ہم فائنینشیل اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہم ان مساجد کو استعمال کر سکتے ہیں، ان اداروں کو یوز کر سکتے ہیں، مدارس کو یوز کر سکتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کے بزنس سے ریلیٹڈ بھی باتیں کی جائیں۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کیونکہ آلریڈی ہمارے ماشاءاللہ سے مدارس کے جو بچے ہیں یا عالم بھائی ہیں، ان کے اخلاق وائز یہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ایمانداری میں، آنیسٹی میں ہم دیکھیں تو یہ جو صفات ہیں ان میں بہت زیادہ ہیں۔ اور ساتھ میں اگر یہ بزنس یا کاروباری جو تعلیم ہے اس کو بھی شامل کر لیں تو ہم اوور آل بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ریحان اللہ والا بھائی سے آپ چیٹ جی پی ٹی کے متعلق سیکھ بھی رہے تھے، تو آپ نے اس کو کیسا پایا؟ آپ نے اس میں کیا کیا سیکھا تاکہ آپ باقی سب کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ جتنے بھی ہمارے عالم بھائی ہیں، باقی جو بچے ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ بھی اس چیٹ جی پی ٹی کو سیکھیں اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ نے جو آلریڈی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو نیو آپ جدید تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کو چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ کتنا اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت دیر کر دی یہ چیٹ جی پی ٹی سیکھنے میں۔ اس کا نام میں نے پڑھا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے حضرت ریحان صاحب میرے گھر تشریف لائے تو انہوں نے مجھے جو ہے اس جانب توجہ دلائی۔ میں انتہائی حیران ہوا کہ ایک سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر نہیں ہے، وہ ہمارا اسسٹنٹ ہے، اور وہ اسسٹنٹ جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ اس سے ہم جو پوچھتے ہیں وہ بتا دیتا ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی سیکھنے کا مجھے جو فائدہ ہوا میں آپ کو بتاؤں۔ میں چونکہ ایک مفتی ہوں تو میرا کام ہے، لوگ مجھ سے اپنے بڑے سارے مسائل جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ مسئلے جو پوچھے جاتے ہیں وہ نکاح و طلاق کے فیصلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو سب سے بڑے زیادہ مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں وہ جب بھی کسی کی فوت ہو جاتا ہے کوئی، تو اس کی جو وراثت ہے اس کو ہم نے تقسیم کر کے ان کو بتانا ہوتا ہے۔ اب وراثت کا کوئی مسئلہ اگر میرے پاس آتا تھا تو میں اس کے لیے 3 دن لیتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے سے مسائل کچھ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دینا ہے، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے کو مختلف کتابوں سے دیکھنا، وہ فیصلے ڈھونڈنا، اور پھر جو ہے اس کو بیان کر کے، جمع کر کے، تحقیق کر کے، فائنل کر کے بتانا۔ 3 دن۔ ابھی ریحان اللہ والا صاحب نے مجھے پچھلے سے 3 دن 4 دن پہلے جو ہے یہ مجھے سکھایا چیٹ جی پی ٹی۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کو بس میں بتاتا ہوں کہ جی یہ ایک شخص ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اس کی جائیداد جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپیہ ہے، اس کو شرعی اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کر کے مجھے بتا دو۔ وہ 1 منٹ پورا نہیں لیتا، مجھے تقسیم کر کے بتا دیتا ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک انتہائی آسانی ہوگی، اور یہ تمام مفتیان کو جو میرے سرکل کے تھے ان کو میں نے بتایا کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے فائدہ لیں۔ اب یہ 3 دن کا کام جو ہے وہ 1 منٹ میں ہو گیا۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس کا مجھے یہ ہوا۔ دوسرا، چیٹ جی پی ٹی سے فائدہ یہ ہوا کہ بڑے سارے عربی الفاظ ایسے ہمارے پڑھنے میں، ہم چونکہ عربی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، آ جاتے تھے جن کے ترجمے اور لفظ کا مفہوم، لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے ہمیں
ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا تھا ایک لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے. اس کی وجہ زیادہ ٹائم لگنے کی یہ ہے کہ ہم نے وہ لفظ دیکھنا ہے, اس کے بعد پھر دوسری کتاب پکڑنی ہے لغت کی کتاب, اس سے اس کی فہرست چیک کرنی ہے, پھر تیسری کتاب پکڑنی ہے, اس میں سے ہم نے اس کی مثال دیکھنی ہے کہ اس لفظ کو کس کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے, پھر وہ ہمیں سمجھ آتا تھا. اب چیٹ جی پی ٹی سیکھنے کے بعد کیا ہوا ہے, ہمیں عربی کا جو لفظ سمجھ نہیں آ رہا, ہم اس کو بول کے بتاتے ہیں کہ یار یہ لفظ ہے عربی کا, اس کا معنی کیا ہے, وہ کہتا ہے جی اس کا یہ معنی ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سمجھ نہیں آیا, اس کو کسی مثال میں سمجھا دو, اس کو کسی لطیفے میں سمجھا دو. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ 1 منٹ پورا نہیں لیتا, وہ 1 منٹ کے تیسرے حصے میں 1 لمحے میں ہمیں وہ تمام مثالیں نکال کے دے دیتا ہے اور تمام جو ہے طرح سے وہ لفظ سمجھا دیتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی سیکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے عربی کے مشکل الفاظ, عربی کی ضرب الامثال جو ہیں وہ سمجھنے سیکھنے کا موقع ملا. تیسرا چیٹ جی پی ٹی سیکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم عربی زبان کی کیونکہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ عربی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ابھی تو اردو میں اس کا ترجمہ ابھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ عربی سے اردو میں پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بڑا سارا وقت جو ہے وہ لگ جاتا تھا. اب ہم اس کو چیٹ جی پی ٹی کو عربی کی ایک عبارت بتاتے ہیں کہ بھائی یہ عبارت جو ہے حل کر دو, اور اس سے جتنے مسئلے نکلتے ہیں وہ اسلامی فقہ کی روح سے ہمیں بتا دو, اور ساتھ کتابوں کے ریفرنس بھی بتا دو. وہ ایک انتہائی آسان ہو گیا, جو زندگی آسان ہو گئی چیٹ جی پی ٹی سیکھنے کے بعد. تحقیق کے معاملات میں, مسائل کے معاملات میں اس نے بڑی جو ہے آسانی کر دی ہے. میں نے اپنے سرکل کے مفتیان کو بتایا کہ وہ اپنے دفتر میں مستقل طور اس کو شامل رکھیں اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کریں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فروری میں ہماری چھٹیاں ہونے والی ہیں مدرسوں سے, تو اس پہ ہم ایک کورس بھی علماء کرام کو, مفتیان کو باقاعدہ طور کروائیں گے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے کس طرح کام لے سکتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. اوکے, زبردست, آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو سیکھا. اور جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اکثر جو ہے وہ انگلش کا پرابلم ہوتا ہے کہ انگلش اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے, تو چیٹ جی پی ٹی میں ساری زبانوں میں علم موجود ہے. کسی بھی جو بھی آپ کے علاقے میں زبان بولی جاتی ہے اس میں آپ اس کو اگر چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں تو یہ آپ کو اسی زبان میں آپ کا آنسر کرے گا. اور اس میں ایک چیٹ جی پی ٹی کا کورس ہے, چھوٹا سا کورس ہے, ریحان اللہ والا صاحب کے یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہے. اگر آپ یہ کورس کر لیں اور پھر یہی کورس آپ باقی سب کو کروا دیں, تو جیسے آپ نے کہا کہ چھٹیاں آنے والی ہیں تو اس میں آپ یہ کورس خود سے سیکھ کر کروا سکتے ہیں باقی سب کو بھی. اور بچوں کے لیے اور ٹیچرز کے لیے, جیسے ٹیچرز کے لیے خصوصاً فری لینسنگ کا کورس جس کو ہم کہتے ہیں فری لینسنگ ABCD سیشن. جیسے ہم کبھی بھی بچے کو جب داخل کرواتے ہیں تو ہم اسکول میں اس کو ABC پہلے پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ الفاظ بنانا شروع کرتا ہے اور پھر جملے بنانا سٹارٹ کرتا ہے. اسی طرح سے فری لانسنگ بھی جو ہے وہ ایک دن میں سیکھی نہیں جا سکتی, بلکہ اس کے تھرو جو ہے وہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ٹیچرز جو ہیں وہ اگر یہ چیز سیکھ لیں, ٹیچرز کو ٹرین کر دیا جائے تو وہ آگے پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھا سکتے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ یہ ہے کہ فری لینسنگ کو سیکھنے کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ہی مدارس میں بیٹھ کے, مساجد میں بیٹھ کے ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مدد سے بہت اچھا کما سکتے ہیں, جو کہ آپ جتنی مرضی کوشش بھی کر لیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آپ اتنی اچھی کمائی نہیں کر سکتے جتنے کہ آپ صرف اس ایک کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کام سیکھنے کے بعد یہیں بیٹھ کے باہر ممالک میں کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ آنے والی جو آپ کی چھٹیاں ہیں اس میں بچوں کے لیے اور ٹیچرز کے لیے فری لینسنگ کا کورس, اور آپ خود سے جو چیٹ جی پی ٹی کا کورس ہے یہ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور سب کو سکھا سکتے ہیں. آج بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے وہ اتنا بڑا انیشیٹو آپ نے لیا اور اپنے آپ سے شروع کیا, آپ نے خود سیکھنا شروع کیا, اور امید ہے کہ آپ کو دیکھ کر بہت سارے باقی عالم بھائی بھی ہیں اور بہت سارے مساجد مدارس آپ کو فالو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ ٹائم دیا.
اور اس میں آپ کو کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہو، آپ کو فری لانسنگ سیکھنی ہو، بچوں کو سکھانی ہو، یا آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو سکھانی ہو، تو آپ ضرور میری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. میں آپ کو کورسز کا گائیڈ کر دوں گی. یہ اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر، یہ کورسز سب اویلیبل ہیں فری. ریحان صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر بھی فری میں اویلیبل ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ٹیچر پراپر طریقے سے ٹرین کرے اور اس کی سپرویژن میں ہم لائیو کلاسز لے کے پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، ٹیچرز بھی پڑھیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ ٹرینرز ہیں جو کہ یہ سب کام کر رہے ہیں اور اس اویئرنیس کو پھیلا رہے ہیں. تو آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.